اچھا، پچھلے کچھ کوشچن میں آپ نے ذوالقرنین کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اور پھر سبابا کا، پورٹلز کا، اور پھر یاجوج ماجوج کی بھی آپ نے کافی ڈیٹیل میں ان کے بارے میں بتایا. آپ ایک دفعہ اس کو سمرائز کر دیں، اس میں یہ بتا دیں کہ ذوالقرنین کس دور میں تھے، وہ ان کی اپنی حقیقت کیا ہے، جو 3 جرنیز انہوں نے کی تھیں اسپیسیفکلی وہ کون سی تھیں، اور جو پھر یاجوج ماجوج کا ذکر ہوا ہے، وال کا ذکر ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ سمرائز کر دیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھا کہ آڈینس کے لیے چیز کلیئر ہو جائے، کیونکہ آپ نے بٹس اینڈ پیسز میں کافی دفعہ ذکر کیا اس کا. کیونکہ اس کا ایک پورا میں نے لیکچر ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ میں اس کا ریفرنس بھی آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس کا لنک بھی آپ شیئر کر دیجیے، آپ کو شیئر کر دیتا ہوں ساری آپ سے. بہرحال میں آپ کا سوال ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا. دیکھیں ذوالقرنین کے ساتھ جو یاجوج ماجوج کا واقعہ ہوا وہ 3 میں سے ایک واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر ہی. تو پہلا واقعہ یہ ہے کہ ذوالقرنین جب یہاں سے نکلا، he went through the ways, one of the ways، تو اس کو ایک قوم ملی جس پہ اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ایک ٹیسٹ دیا ذوالقرنین کو کہ ان کے ساتھ کیا کرو گے. ذوالقرنین نے کہا کہ جو آپ کے حکم کے تابع ہوگا، جو حق کی بات پہ ہوگا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، جو نہیں ہوگا اس کو سزا دیں گے، بس اس کے علاوہ وہ ذکر ہے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے بتایا، وہ آپ کو قرآن پاک سے پڑھ کے دیکھنا پڑے گا کہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اور وہ پھر کیسے دوسری جگہ پہ گیا ہے، اور وہ کیسے اللہ نے بتایا. میں آپ کو بس چھوٹا چھوٹا بتا دیتا ہوں کہ پہلے وہ اس جگہ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پہ سورج جو ہے غروب ہوتا، تباہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا. تو یہ جو ہم نے جو لے لیا اس کا غروب ہونے کا لفظ، سورج کے غروب ہونے کا لفظ، سورہ کہف کھول کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ کہف مجھے دیجیے، میں آپ کو آیت نمبر 85 سے شروع کر دیتا ہوں. میں آپ کو اگر سامنے کھلی ہوئی آپ کے، اچھا جو فَأَتْبَعُ السَّبَبَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ چل پڑا مغرب الشمس کے، وہ سورج کے اس جگہ پہ پہنچا جو ہم نے اس کو غروب کر دیا. کیونکہ اس کا جو خیر جو مصدر ہے وہ غروب ہونے کا ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ، کہ وہ وجدہ وہاں پہ پہنچا تقربو فی عین حمیہ، کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچا عین حمیہ کہ وہ ایک بلیک کلر کے مٹی میں پہنچ گیا. حالانکہ عین کے مطلب کافی سارے ہیں. ایک عین کا مطلب ہے آنکھ. جب آپ بلیک ہول کو دیکھتے ہیں نا تو وہ آنکھ ہی لگتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، وہ ایک ایسی جھیل میں پہنچا ہے جو سرکولر عین کی طرح ہے اور بلیک کلر کا اس کے سینٹر ہے. ایون ہورائزن، یس بالکل بالکل. دیکھیں اب میں اصل میں اس پہ کوئی رائے ثبت نہیں کر رہا ہوں اپنی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ون آف دا ویری موسٹ اٹریکٹیو میننگ یہاں پہ کیوں نکلتے ہیں. حمیہ کا جو لفظ ہے، حمیہ، یہ وہ مٹی نہیں ہے، یہ تراب نہیں ہے، حمیہ ہے. حمیہ کیا ہوتا ہے؟ حمیہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی کریشن کے وقت یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ اس چیز، اس مٹی، اس کیچڑ، اس گیلی لیسدار مٹی سے بنا ہے آدم. یہ ہے عین حمیہ. سو دیر از ویئر the sun actually goes down. یہ ہمیں اب پتا ہے کہ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول کے اندر ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اور فی عین حمیہ ہے تو اس کے اندر ہی ختم ہوتا ہے. ہمیں پتا سورج، کوئی بھی ستارہ ٹپک جاتا ہے نیچے کی طرف، گر جاتا ہے اس کے اندر، اس سوراخ میں فی گر جاتا ہے. سو عین حمیہ از دا، اور عین جو آنکھ بنتی ہے بلیک ہول کی، ٹھیک ہے، ایکلیکٹک ڈسک کہتے ہیں اس کو سائنس میں. ہم اس ڈسک کے اندر بلیک کلر کا ایک وہ پورشن ہوتا ہے. اب ہم یہ سوچیں گے یہاں پہ اصل میں یہ سوال بنتا ہے کہ وہاں پہ تو کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا، وہ تو سک کر لے گا، اس کو سائنس تو یہ کہتی ہے. تو سائنس ابھی تک کسی بلیک ہول میں گئی نہیں ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ مفروض ہے، یہ اسمپشن. لیٹسٹ اسٹڈی کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ نہیں، کوئی نہیں مرے گا اس میں، وہاں جائیں گے تو کہیں اور نکل جائیں گے. سمجھ، اب تو سائنس بھی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ there is no guarantee وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. It will go into transform into energy and it will go somewhere else. Now of course we know کہ black hole جو ہے it's actually a hole. میرا یہ اپنی یہ جو میں نے رائے یہاں پہ اپنی قائم کی ہوئی ہے، آف کورس میں ثبت نہیں کر رہا کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کہ 2 آسمانوں کے بیچ میں جو راستے ہیں وہ ہیں بلیک ہولز، جس کو ہمیں پتہ ہے 7 آسمان ہے، یہ بلیک ہولز. سو فی عین حمیہ، یہاں پہ آگے اس کو ایک قوم ملی ہے
ٹھیک ہے. قلنا یا ذوالقرنین, انہوں نے کہا ہے کہ اے ذوالقرنین ہمیں یہ معاملات چل رہے ہیں. میں آپ کو یہ کر کے آیت کی تفسیر میں نہیں جا رہا تاکہ آپ کو میں بس سمری بتا دوں کہ پہلی اس کو ملی ہے مغرب کے اوپر جا کے. اب اس کو مغرب کا مطلب یہ مت لیں کہ وہ ویسٹ میں گیا. مغرب کا مطلب یہ, کیونکہ میں اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ بھئی ہمارے دنیا کی مغرب کیوں نہیں ہے؟ تو دنیا میں تو سورج کہیں کسی کالے رنگ کی مٹی میں غروب نہیں ہوتا. اب اتنی تو ہمیں عقل آ چکی ہے, اور قرآن سے ہی پتہ چلا تھا. قرآن نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے نا انڈے کی شکل کی ہے, روٹیٹ کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا. ان سب چیزوں کو اکٹھا لے کے چلیں تو ہمیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا کہ کیا دنیا میں کسی بلیک کلر کے پٹل کے اندر جا کے سورج غروب ہوتا ہے. نو, اٹ ڈزنٹ. سورج کہیں غروب نہیں ہوتا. ہاں اگر کہیں غروب ہوتا ہے تو اپنے بلیک ہول میں جا کے ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ میں نے پھر آپ سے کہا ملکہ وکٹوریا جیسی اور ملکہ کو پتہ چل گیا تھا, تو ذوالقرنین جیسے بادشاہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے بات کہ سورج دنیا میں غروب نہیں ہو رہا. یہ ملکہ وکٹوریا کیوں کہہ رہا ہوں, اس کو بھی پوری دنیا پہ حکومت ہو ہی گئی تھی نا ایک وقت میں, تقریباً ساری دنیا اس کے اندر آ گئی تھی. سو اب میں آپ کو آگے اسکپ کر رہا ہوں کچھ آیتیں تاکہ آپ کو اگلی جلدی میں بتاؤں. ثم اتبعوا سببا, یہ ہے آیت نمبر 88 سے میں آگے چلنا شروع ہو گیا ہوں کہ بھیا حتی اذا بلغ مطلع الشمس, کہ اب وہ سورج کے طلوع ہونے والی جگہ پہ چلا گیا. یہ میں نے باقی کی آیتیں اس لیے اسکپ کی ہے تاکہ میں چھوٹا کر کے آپ کو سارا بتا دوں کہ ادھر کیا معاملہ چلا. وہ پہلے گیا کہاں پہ پہلے بتا دوں. اب وہ گیا اس جگہ جہاں پہ سورج پیدا ہوتے ہیں, اس کو ہم نیبولا کہتے ہیں. وہاں پہ سورج کی اوریجنیشن, ہر ستارے کی اوریجنیشن کی ایک جگہ ہوتی ہے, وہ وہاں پہ گیا ہے. وجہ تطلع علی قوم, اچھا یہاں پہ بھی ایک قوم مل گئی اس کو, اور اس نے کہا کہ ثم اتبعوا سببا, یہ تیسری قوم ہے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونها قوم لا یقادون. اب ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کو سورج کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے ان کے. اب دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جس کو سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے؟ میں سب سے ویکسٹ بھی لے کے جاؤں نا تو وہ کہتے ہیں وہ نارتھ پول والے ہیں جی, وہاں پہ سورج نہیں غروب ہوتا. کیوں, کون کہتا نہیں؟ میں رہا ہوں الاسکا میں رہا ہوں میں سارا بچپن. سورج 6 مہینے کے لیے نکلتا ہی نہیں ہے, غروب تو دور کی بات ہے, 6 مہینے سورج ہی نہیں دیکھتے وہ. اور ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سورج غروب, جب وہ سمر کا ٹائم ہوتا ہے اور سورج ہر وقت سامنے رہتا ہے تو سر پہ نہیں آتا. اتنا ٹھنڈا سورج ہوتا ہے کہ سورج کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ان کو. جو یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ نارتھ پول میں تھے, وہاں پہ سورج غروب ہوتا, تو 6 مہینے کے لیے سورج غروب ہوتا ہے ادھر. ان کو ذوالقرنین جیسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے ادھر کے لیے. اور اچھا سمجھ لیں نارتھ پول پہ ہوتا ہے, تو کیا کیا اس نے ایسا, ابھی بھی ویسا ہی ہے. اگر اس نے کوئی چینج کی ہوتی تو ابھی بھی نارتھ پول پہ بھی کوئی معاملات بدل جاتے. ٹھیک ہے, سورج تو اپنے ایکسس پہ ایسے ٹلٹ کرتی ہے تو سورج نظر آتا ہے ان کو, جب پیچھے ہو جاتی ہے تو 6 مہینے کے لیے غائب ہوتا ہے. ہمارے ونٹر میں سورج کا ہمارا نارتھ پول پیچھے کی طرف ٹلٹ کرتا ہے, 12 ڈگریز کا ٹلٹ ہے ہمارا. سو جو وہ قوم ہے جس کو سورج کے ساتھ مسئلہ ہے, وہ بیسکلی کسی اور سیارے پہ, اس کا ایٹماسفیئر نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بڑا آسان ہے, زیادہ آسانی سے سمجھ آنے کی بات کو. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو سن کی ریز جو ہے نا, ان کے پاس کوئی اوزون نہیں ہے یا اسٹریٹوسفیئر نہیں ہے, wherever is going on at the atmosphere, ہمیں سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے. اور اس کے اوپر بائی دا وے احادیث بھی ہیں. جو وہ قوم تھی جو شام کو پانی کے اندر چلی جاتی ہوتی تھی, کیونکہ سورج اس لیول پہ ان کے اوپر آتا تھا کہ وہ پانی میں چلی جاتی تھی. تو کون سا انسان ہے جو پانی میں جا کے, حدیث تھوڑا بتا سکتے ہیں؟ میں اس کا ریفرنس نیچے اسکرین پہ لکھوا بھی دوں گا, دو بھائی نیچے لکھ دیں گے ہم. اچھا بات وہی ہے, وہ حدیث ضعیف ہے جی, حدیث ضعیف ہے. اس بارے میں تو بات ہی نہیں میں کر رہا ہوں کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, میں اس بارے میں کر رہا ہوں کہ آپ بتائیں دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں پہ جو سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے انسان کو. ٹائڈل لاک بھی تو ہو سکتا ہے, اگر آپ ایٹماسفیئر کی بات کر رہے ہیں, اگر کوئی پلانٹ ٹائڈل لاک ہو ٹورڈ جسٹ لائک اٹ ڈزنٹ ریوالو اراؤنڈ اٹس اون ایکسس, وہ ٹائڈل لاک ہوگا تو وہ بھی تو سورج کے ساتھ ہی ہمیشہ, مگر اس کا پچھلا حصہ تو سورج سے پیچھے ہی ہوگا نا, وہ ادھر کیوں نہیں ٹریول کر لیتے پھر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر پھر وہ سورج سے پروٹیکشن ان کی, جیسے مرکری ہے, مرکری کا آدھا حصہ فروزن ہے, اگر سورج سے پروٹیکشن چاہیے تو پیچھے آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. سو ور ایم سیئنگ, اچھا چلیں اب آگے چلتے ہیں. اب آ گئی بات حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یقادون یفقہون قولا قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون. اب وہ بندے کہہ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج فساد کر رہے ہیں آ کے ہمارے پاس, مفسدون فی الارض. اب میں اس کی بھی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اب بس یہاں پہ بتا دی اللہ نے, اس کے بعد تو کچھ بتایا نہیں کہ وہ انہوں نے آگے کہا کہ ایک خاص قوم ہے جو کہ
ہمیں آ کے تنگ کرتی ہے, 2 قبیلے یاجوج اور ماجوج کے. سو اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پھر, نا اف یو اسیومنگ کہ واقعی میں دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پہ سورج سے پروٹیکشن کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کہیں اور گئے ہیں. پھر وہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مغرب اور مشرق کا جو میں نے مطلب بتایا آپ کو کہ سورج کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہاں پہ مرتا ہے, کیونکہ دنیا میں اگر سورج غروب نہیں ہوتا تو یاجوج ماجوج باہر ہیں. پھر یہاں سے صاف سمجھ آ گئی, کیونکہ اگر دنیا میں سورج غروب نہیں ہوتا تو یہ اس جگہ گیا ہوا ہے جہاں پہ سورج اصل میں غروب ہو جاتا ہے. دنیا میں اگر سورج غروب ہوتا بھی ہے سمجھ لیں تو کالے رنگ کے پانی کے اندر نہیں جا کے غروب ہوتا, ٹھیک ہے. سو ہی ہیز ٹو گو سم ویئر وچ از ادر دین دس پلانٹ, اینڈ no star drops into a planet every night and then comes out somewhere every night, every morning. تو دنیا کے اندر غروب ہوتا ہے پھر دنیا کے اندر سے کہیں سے نکلتا ہوتا ہے, ہمیں تو اب پتہ ہے اس بات کا. سو اگر دنیا کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا کسی کالے رنگ کے کیچڑ میں, تو اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج بھی کسی اسی علاقے کے پاس ہے. بین السدین 2 بیریئرز کے بیچ میں, بین السدین کا مطلب ہے اچھا ہر جگہ پہ جبل 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 آ رہا پہاڑ میں, یہاں پہ آ کے سدین کر دیا اپنے پہاڑ. سدین کا مطلب پہاڑ کہاں سے ہو گیا ادھر, سوائے اس جگہ کے باقی ہر جگہ پہ پہاڑ کا لفظ کوئی اور ہے, یہاں پہ زبردستی پہاڑ کا لفظ سدین کر دیا. پھر اچھا رواسی کا ورڈ بھی تو کہیں یوز ہے, صدفین کا لفظ استعمال ہوا, میں وہ پیچھے کی آیتیں ہیں تو صدفین کا لفظ بھی جہاں پہ استعمال ہوا وہاں پہ بھی انہوں نے پہاڑ کا لفظ نکال دیا. سدین پہاڑ ہے یا صدفین پہاڑ ہے, پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں ہے پہاڑ تو پھر یہ الگ الگ چیزیں اللہ نے بھی ان کو الگ الگ طریقے سے لکھا ہوا ہے, which is not my opinion. یہ خالی میں نہیں ہوں یہ جو کہہ رہا ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. it is not a small matter just to ہاں جی گزار دیا ہم نے بات کو. یاجوج ماجوج کی ایکسپلینیشن اتنی ضروری نہیں ہے, I swear, جتنی دجال کی ایکسپلینیشن ہے ادھر. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ راستے اگر ہمیں نہ پتہ چلا تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا دجال یہ کر کیسے رہا. تو پھر ظاہر ہے عام بندے نے خدائی کے دعویٰ ماننا نہیں ہے اس کا. جب اس کو یہ باتیں سمجھ آئیں گے عام مسلمان کو, تو وہ کہے گا کہ میاں کوئی زیادہ بڑا کارنامہ نہیں, مارا ذوالقرنین بھی ایسے ہی کرتا پھرتا تھا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کون سے ٹریجیکٹری پہ جانا ہے. اگر آج پورٹل کھل بھی جاتی ہے, کس کی ہمت ہے جانے کی, کیا پتا کب واپس آئیں گے, بھی بچے پیچھے کیا ہو جائے گا ان کا. یہ پورٹلز کے اوپر جانے کے لیے نہیں بتائی جا رہی, یہ ان کے ہونے کا بتایا جا رہا ہے. یہ انبیاء کی طاقتیں تھیں جو اوپر جاتے تھے اپنی اپنی معارج پہ اور واپس آ کے ہدایت کی اور پیک پہ لے کے آتے تھے دنیا کو. ہمارا کام یہ ہے یا تو بھاگے دل سے جب دجال آ جائے, یا جب وہ آئے تو ہمیں پتا ہو کہ بھئی ہمارے پاس بھی یہ دروازے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے, ہمارے انبیاء بھی جاتے رہے ہیں اور ذوالقرنین بھی جاتے رہے ہیں, اور کہ ذوالقرنین کو جان کے اللہ نے کہا نبی نہیں ہے, تاکہ لوگوں کو یہ بھی نہ رہے کہ یار صرف نبی جا سکتے ہیں. ورنہ دجال جب نبی کا دعویٰ کرے گا تو کہیں گے ہاں یار دیکھ ادریس بھی گئے تھے, اللہ کے نبی بھی گئے تھے, عیسیٰ بھی گئے تھے اور موسیٰ بھی گئے تھے, سو یہ بھی پھر نبی ہوگا. صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے اس کو نبی بھی نہیں ہونے دیا کہ کسی کو یہ نہ شبہ رہ جائے کہ صرف نبی کو یہ پورٹل ملتی. مگر پورٹل دینی ضروری ہے کیونکہ دجال نے یہ پورٹل کھولنی. اب یاجوج ماجوج کے دور میں جو زندہ ہوگا وہ اس کے تھرو بچے گا نہیں, اس کو صرف عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے تھرو اس پہاڑ میں بچانا ہے. اس کا کوئی کام نہیں سورہ کہف پر کہ یاجوج ماجوج سے بچ جائے. سو آئی ڈونٹ نو پیپل آر کریزی اباؤٹ یاجوج ماجوج, اس کا کیا کام ہے ہم سے؟ پہلے دجال نے آنا ہے, پورا معاملہ ہونا ہے, اس وقت دیکھیں گے. یاجوج ماجوج کی فائدہ یہ ہے کہ اس کے تھرو پورٹل ایکسپلین ہو رہی ہے, اور یہ جو ہے نا تجعل بیننا و بینہم سدا, یہ سدا کا جو لفظ ہے نا, یہ دیوار, یہ بھی بیسکلی ہم نے پہاڑ بنا دیا اس کو. اس کو کیوں سدا, کیوں پہاڑ ہے؟ اس کا بیریئر مطلب ہے سورہ یاسین میں بھی یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ میں دونوں تفسیر تھرو دا قرآن خود بتا رہا ہوں. سورہ یاسین میں سورج کی بھی ٹریجیکٹری کا بتا دیا, اور سدا کا بھی مطلب سورہ یاسین میں ہی ہے کہ بھئی ان کے قیامت والے دن ان کا بیریئر ایسا ہوگا ان کو نظر نہیں آئے گا. یہ بھی وہی والا لفظ سدا ہے. بس کہانی ختم کریں اس کو. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ سائنس کا علم ہو جائے گا, سب کچھ کرنے پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی ترقی ہو جائے. بیر منیمم پہ آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. بچے کو, ہر بچے کو بتائیں کہ یہ قرآن پاک نے بتایا ہے. جب دجال کو دیکھنا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی خدائی طاقت اس نے پکڑ لیا اور یہ کوئی اللہ کا اوتار ہے نیچے اترا, یہ ہمارے عام سے بندے کرتے رہے ہیں پہلے. بس یہ مقصد ہے اس کا. اس میں کوئی وہ اسے کہنا لارجر دین لائف کانسیپٹ نہ رکھیں. اس پیور لائف, دیٹس ہاؤ لائف از لیوڈ بائی پیپل. وی جسٹ ڈونٹ نو
we just don't want to know, and you just go through this lower psychology. اذا ساوا بین الصدفین, یہاں پہ پھر انہوں نے پہاڑ لکھ دیے, کبھی صدہ پہاڑ, کبھی صدفین پہاڑ, کبھی وہ ایک اور بھی ہے جو جبل ہے وہ بھی پہاڑ. سو اگر ہم سینگ اس طرح مت, رجال سے نہیں بچنے والے ہم اگر یہ معاملہ رہا.